اچھا علی محمد خان صاحب، بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے اب تک کی جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارلیمانی طاقت استعمال کرنے میں کچھ ناکام ہے. اب آپ لوگ اپنی سیاسی طاقت استعمال کریں گے. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب احتجاج کریں گے. احتجاج کی کیا نوعیت ہوگی؟ کیا اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ پہلے تو میں آپ کے سوال کے ابتدائیہ سے میں متفق نہیں ہوں. اچھا، کہ ہم اپنی پارلیمانی سیاست میں یا احتجاج میں یا موقف رکھنے میں ناکام ہیں. جس طریقے بظاہر سے ایسا دکھائی دیتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے دیکھیں اس وہ بارے تو میں. جی یہ آپ کا سوال آ گیا، میں آپ کا ہی جواب دے رہا جی ہوں جی کہ جب ہمارے ووٹ توڑے گئے اور 178 سیٹ جیتنے والی جماعت کو 80 81 90 تک محدود کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ ہم 80 81 ممبران کے ساتھ حکومت کے کسی بل کو ریجیکٹ کروا لیں گے، وہ تو ممکن نہیں ہے. نہ ہمارے پاس خدا نخواستہ اتنا پیسہ ہے کہ لوگوں کو ایمان خریدیں، اگر ہوں بھی تو نہیں خریدیں گے. نہ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ لوگوں کو خدا نخواستہ اغوا کرے، نہ ہم نے کرنا ہے، نہ یہ ہماری تربیت ہے. یہ تو ان لوگوں نے ہمارے لوگ اغوا کیے ہیں، اٹھائے ہیں، دونس کی ہے، دھاندلی کی ہے، زبردستی کی ہے. پہلے ووٹ توڑے، ریزلٹ چینج کیا، ہمارے ممبران کو خریدا. جب 2/3 نہیں آئی تو اس کے بعد ہماری ریزرو سیٹوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی نہیں ملا. سپریم کورٹ نے خلاف فیصلہ کیا تو پھر ہمارے ممبران کو اٹھانا شروع ہو گئے اور بلیک میلنگ. میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب ان کو اپریشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی اپنے ہاتھ سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے شہباز شریف صاحب اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنے ہی بیانیے، یہ ایسا ہے جیسے انسان خدا نہ کرے اپنا ہی بچہ، اپنا ہی نظریہ مار دے. آپ نے خود ہی ووٹ کو عزت دو کو دفن کر دیا. کیا ہم سارے بچے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ کہ اچانک کسی کا ضمیر کیسے جاگ جاتا ہے، اور یہ ضمیر جاگنے کے لیے کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کیوں کرنی پڑتی ہے. تو جو شمالی علاقہ جات گئے، جو غائب ہوئے، ضمیر جاگا اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے وہاں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو، شہباز شریف صاحب نے، اور ایون پیپلز پارٹی سے زیادہ گلا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے ووٹر کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کہ آپ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی بات کرتے تھے، اور آپ نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو اس 26ویں آئینی ترمیم میں جا کے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ کیسے وہ اس کا چلیے ٹھیک ہے باقی لوگوں کی، لیکن کم از کم ایک صاحب ایسے ہیں ان میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی کو ہرا کر آئے تھے، اور وہ صاحب ہے مبارک زیب خان صاحب. مبارک زیب خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو پارٹی سے شروع سے ہی ناراض تھے. یہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہے سب میں سب سے زیادہ مبارک کا، کیونکہ اس کا بھائی ریحان زیب عمران خان کا ایک بہت نڈر سپاہی تھا. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ مبارک نے اپنے بھائی، شہید بھائی کے خون سے وفا نہیں کی. ہمیں اس سے گلہ نہیں بنتا، کیونکہ جو اپنے بھائی کے خون سے وفا نہ کر سکے وہ اپنے لیڈر سے کیا وفا کرے گا. نہیں، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے جب الیکشن ہوا تھا 2024 کا؟ کیا ایسا کوئی انہوں نے کاغذ سائن کیا یا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، گلے میں تحریک انصاف کا مفلر ڈالے رہے، ہاتھوں میں عمران خان صاحب کی تصویر پکڑے رہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، اور باقاعدہ ہمارے ساتھ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے رہے. وزیر اعظم کے انتخاب میں اور باقی جو جتنے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ جو کچھ بھی تھا، اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالا، ہمارے ساتھ واک آؤٹ کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور اپنے قوم کے سامنے یہ بارہا کہا کہ یہ میری سیٹ میرے شہید بھائی اور میرے لیڈر عمران خان کی امانت ہے. لیکن کیا کریں، نوجوان ہے، بہک گیا ہے یا جو بھی ہے. مجھے افسوس ہے. ریحان زیب کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، ہمارا ورکر تھا، اور وہ بدقسمتی سے بہت بڑی دھچکا ملا پورے خیبر پختونخوا کو، باجوڑ کو، اور وہ شہید ہوئے. اور پھر تحریک انصاف نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی. عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ساتھ بٹھایا اور ان کے تمام چیزیں سنی، اور باجوڑ کے حلقے اور عوام کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ جو ریحان زیب کے بھائی جو ہیں مبارک صاحب کہیں گے وہی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق سپورٹ کیا جائے گا. اور آخری وقت تک ہمیں یہ یقین دلایا جاتا رہا ان کی طرف سے کہ میں اپنے شہید بھائی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں. کیا کہہ سکتے ہیں.
اچھا علی محمد خان صاحب، اب تک جو سچویشن تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف ہم دیکھ رہے تھے اپنے ہر کیس کے معاملے میں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر بھی عدالتوں پر تکیہ کیے ہوئے تھی. خان صاحب بھی مسلسل یہی کہتے رہے کہ عدالتوں کے ذریعے وہ اپنے کیسز سے بری ہو کر باہر آئیں گے. اب جو سچویشن ہے اس آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی سچویشن ہے، کیا اب بھی آپ لوگ عدالتوں پر ہی تکیہ کریں گے یا پھر کوئی اور آپشن دیکھی جائے گی؟ لیکن اس پہ میرے سے زیادہ بہتر تجزیہ تو حبیب اکرم صاحب خود کر چکے ہیں. 5-6 منٹ کے اپنے ویلاگ میں انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے آدھے منٹ میں یہ رکھوں گا. جی. ساری 26ویں آئینی ترمیم کا حاصل وصول یہ ہے کہ سارے نظام کو تو ڈبو دیا، سب کو تو ڈوسائل کر لیا، سب کو تو قابو کر لیا. اب ایک جگہ سے خطرہ تھا کہ کہیں وہاں سے 8 فروری کے الیکشن ڈاکے کی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. نقصان دونوں کا تھا، حکومت سے حکومت جاتی اور ہینڈلرز کا جو تھوڑا بہت حیا پردہ تھا وہ بھی چلا جاتا. دونوں نے مل کے یہ سوچا کہ جو کارنامہ ڈالا ہے اس کو بھی چھپائیں اور حکومت کو بھی چلنے دیں، تو اس راستے کی دیوار کو ہٹا دیں، اس سپریم کورٹ کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ برائے نام ایک جگہ تو موجود ہو لیکن وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آ سکے جو 8 فروری کے الیکشن ڈاکے سے پردہ ہٹا دے. کوئی آرٹیکل 184(3) کی انویسٹیگیشن نہ ہو، سو موٹو پاور لے لو، چیف جسٹس سے آئینی اختیار لے لو، چیف جسٹس برائے نام عہدے پہ بیٹھا رہے لیکن اس کے پاس اختیار نہ ہو، وہ آئینی فیصلہ نہ کر سکے، آئینی بینچ کو ہیڈ نہ کر سکے اور اس کام میں عارضی طور پہ ہی کامیاب ہوئے. اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہم وہ کریں گے جو کسی محب وطن پاکستانی اور ایک سیاسی کارکن کو کرنا چاہیے. ہم پارلیمنٹ کے فلور کو یوز کریں گے، ہم اسی عدالت میں بھی جائیں گے، اور سب سے بڑی عدالت اللہ کے بعد اگر ہے وہ عوام کی عدالت ہے. ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یقین ہے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو لوگ تھے، جو 5 یا 4 جو قومی اسمبلی میں ادھر ادھر ہو گئے یا پکڑ کے لے آئے گئے، یہ کیا بکے تھے یا یہ لوگ کسی دباؤ میں تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ دباؤ کیا، جس طرح آپ نے اپریل 2022 میں الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ ہاؤس میں آپ ہی کے اراکین کو جگہ دی تھی، تو کیا اب بھی پیپلز پارٹی نے ایسا کیا ہے؟ حبیب صاحب میرے خیال میں اس بار اس سے 100 گنا زیادہ زیادتی ہوئی ہے. اس وقت تو لگتا یہ تھا کہ صرف لالچ تھی، اس دفعہ لالچ کے ساتھ ساتھ زبردستی بھی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ ممبران کے بچوں کو اگر اٹھا لیں، ان کو تھریٹ کریں. آج جس طرح اختر مینگل صاحب کے ایک محترم سینیٹر صاحب نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان کی جو ایک محترم سینیٹر صاحبہ بلوچستان سے، ان کے جو بچوں کے اغوا کا ایشو تھا کہ ان کے بیٹے نہیں تھے اور وہ پریشر میں انہوں نے کیا. تو ہماری طرف سے پریشر بھی ہوگا اور لالچ بھی ہوگا، اور جس طرح وقت گزرے گا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ایک بات البتہ اظہر من الشمس ہے، اور وہ یہ ہے کہ لالچ اور طاقت کے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا. کوئی شیطان کے غلانے میں گیا لالچ میں ہو سکتا ہے، اور زبردستی تو سب سے ہوئی ہے، طاقت استعمال ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے کہ آئین کو بنانے کے لیے، آئین کو ٹھیک کرنے کے لیے آئین کے معماروں کو کے ہاتھ باندھے گئے، ان کو پابندے سلاسل ایک طرح سے کیا گیا اور ان کی آزاد سوچ کو روکا گیا. یہ بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ آئین کو بنانے کے لیے سبورٹ کریں، آئین کو اوور آف کریں کہ آزاد سوچ کے ساتھ اگر آپ آئین سازی نہیں کر پاتے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ آئین کو معطل کریں. جب آپ نے اپنی مرضی منشا کے مطابق، حبیب صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، جب آپ نے اپنی مرضی منشا کے مطابق طاقت پیسہ یوز کر کے آپ نے آئین میں وہ کیا کہ اگر آزاد خیال ہوتا، آزاد رائے ہوتی تو وہ شاید وہ نہ کرتے. آپ نے آئین کو ایکچولی سبورٹ کیا ہے، آپ نے آئین شکنی کی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، آج گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اگر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا گیا تو ہم تحریک چلائیں گے. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں چیف جسٹس، ابھی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے کچھ ہی دیر میں، اور ان کا نام فائنل کر لیا جاتا ہے چیف جسٹس کے طور پر،
تو کیا پھر آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو وہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہوں گے جو پچھلے چیف جسٹس صاحبان کے پاس رہے ہیں. دیکھیں، منصور علی شاہ ہوں یا منصور حلاج ہوں، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں. اچھا، ہمیں شخصیات سے توقع نہیں ہے. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کی اس کرسی کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں. اس پہ کوئی بھی بیٹھے، اس پہ آپ بیٹھے، اگر آپ کی اہلیت ہو، اس پہ حبیب اکرم صاحب بیٹھے ہوں، منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں، زید و بکر و عمر ہو، جو بھی ہو، لیکن اپنی مرضی منشا کے لیے اگر اس کرسی کی طاقت کو کوئی کم کرے گا، اگر سپریم کورٹ کو آپ کمزور کریں گے، اگر اپنی مرضی کے لیے آپ سپریم کورٹ کو دو میں تقسیم کریں گے. یعنی میں نے اسمبلی کے فلور پہ حبیب صاحب اور میری بہن میں نے بات کی، اپنی سپیچ میں میں نے یہ فلور پہ کہا کہ علی جس محمد طرح ایک خان ملک میں صاحب، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک ملک میں دو آرمی چیف نہیں ہو سکتے، ایسے ایک سپریم کورٹ میں دو چیف جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم اصولی طور پہ ہم اس پروسیس کے خلاف اپنا احتجاج کریں گے. اگر منصور علی شاہ صاحب بھی آتے ہیں، لیکن یہ پروسیس تو ویلڈ نہیں ہوا نا. جو پروسیس ہوا ہے، جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو گیا. پوری رات پوری دن میٹنگز ہو رہی ہیں، کبھی غریبوں کے لیے، کبھی اس ملک کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اور یار چھوڑو کبھی فلسطین کے لیے آپ ساری رات جاگیں، کبھی کشمیر کے لیے ساری رات جاگیں. آپ جو بڑی بات کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی حکومت بچانے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے. یہ حملہ پسپا ہوگا. عارضی، میں بار بار کہتا ہوں، عارضی ناکامی شکست نہیں ہوتی، آخری جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، اس بار بھی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ قاسم رونجھو صاحب نے آج اعلان کیا، جو بی این پی کے سے، انہوں نے کہا تھا کچھ زوراور لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ 4 دن مہمان رہیں گے اور میں تو پہلے سے بیمار ہوں، تو انہوں نے تو یہ بتا دیا کہ ان سے زور زبردستی کر کے ووٹ لیا گیا ہے. تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو آپ کے لوگ آپ کی پارٹی سے نکلے وہ بھی اس طرح کا بیان دے دیں اگر آپ ان سے رابطہ کریں؟ میرے خیال میں ان کو آ کے سچ بولنا چاہیے، اور میری ہمدردی ہے رونجو صاحب کے ساتھ. میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، آج میں نے ان کی پکچر وغیرہ دیکھی ہے تو کافی سینئر آدمی لگتے ہیں، اور بڑا افسوس ہے جو ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اور جو پارلیمان اپنے ممبران کو تحفظ نہ دے سکے، وہ پارلیمان اور وہ آئین 25 کروڑ عوام کو کیا تحفظ دے گی؟ ہم نے صرف ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے اپنے ملک کو اور اپنے آئین کو، خاص کر اپنی سپریم کورٹ کو، دنیا کے سامنے ایک مذاق بنا دیا.